حالات کو سمجھنا، ان حالات کے اندر اپنے راستے بنانا ہر زندہ قوم کا کام ہے۔ مشکل حالات کا آنا پریشانی کی چیز نہیں ہے، لیکن مشکل حالات کے سامنے سرنڈر کر دینا سب سے بڑی پریشانی کی بات ہے۔ اپنی انڈیویجول اپینین کا نہ ہونا اور مسلم سوسائٹی کا اپنے پاور اور طاقت کے ساتھ کوئی پوائنٹ آف ویو پر جمع نہ ہونا، یہ فکر کی بات ہے۔ حالات تو جو بنے وہ ہماری کمزوری سے بنے اور دوسروں کی سازش سے بنے۔ ایک طرف ہماری کمزوری ہے، دوسری طرف دشمن کی سازش ہے، دونوں سے مل کر ہماری یہ حالت بنی ہے کہ آج ہماری گنتی کسی میں نہیں ہوتی۔ ایک عرصہ تھا جب تک ہم ووٹ بینک سمجھے جاتے تھے، آج دور وہ آ گیا کہ ہم ووٹ بینک بھی نہیں سمجھے جاتے۔ حالات ایسے بدلے ہیں، ایسی چینجنگ ہماری پولیٹک میں اور اس کنٹری میں آئی ہے جس کا اندازہ ایک عام انسان جو صرف دکان اور گھر سے آگے نہ سوچ پاتا ہو وہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے لیے تاریخ پڑھنی پڑے گی، اس کے لیے دوسری طاقتوں کی کوششوں کو سمجھنا ہوگا، اس کے لیے ہماری مخالف ٹیموں کی جو انتھک جدوجہد ہے اس پر نگاہ ڈالنی ہوگی، اس کے پیچھے جو فیکٹس ہیں ان کو سمجھنا ہوگا اور اس کی گہرائی تک جانا ہوگا، تب ہمارے سامنے واقعات اپنے ریزنز کے ساتھ کھل کر سامنے آ سکیں گے۔ اس وقت جو طاقت ملک میں کام کر رہی ہے، یا یوں کہیے کہ جس طاقت کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا ہے، جو طاقت ذہنوں پر حاوی ہو گئی ہے، جو طاقت دماغوں کو کیچ کر چکی ہے، جو طاقت دلوں میں گھس چکی ہے، جو طاقت ایموشنل طریقے سے بھی آئی ہے، جو طاقت پولیٹک کے راستے سے بھی آئی ہے، جو طاقت ایجوکیشن کے راستے سے بھی آئی ہے، جو طاقت میڈیکل لائن سے بھی آئی ہے، جو طاقت رفاہی کاموں کے راستے سے بھی آئی ہے، چیریٹی کی فیلڈ سے بھی آئی ہے، اس نے جو انسانی سماج اس ملک کا بنا دیا ہے، اور جس طاقت کے ہاتھ میڈیا ہے، جس طاقت کے ہاتھ آپ کے کہنا چاہیے کہ جو نقل و انتقال کے جو مواقع اور تواصل ہیں اور جو اپارچونیٹیز ہیں باتوں کو منتقل کرنے کی، جو میڈیا ہے جس پر گزشتہ ہفتے گفتگو ہوئی تھی، اس پر قبضہ ہے، یہ اس کے ہاتھ ہیں۔ آج ذہن یہ بنا دیا گیا اور دشمن طاقت اس میں کامیاب ہو گئی کہ اس ملک کی مٹی کو یہ بات پلا دی جائے جس مٹی کے اندر مساوات ہے، جس مٹی کے اندر نرمی ہے، جس مٹی کے اندر سب کو لینے کا جذبہ ہے، جس مٹی کے اندر سب کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کرنے کی طاقت ہے، اس مٹی کے اندر ایسا زہر پلا دیا گیا کہ اب ذہن، دماغ، دل سب مل کر جو بات سوچ رہے ہیں وہ ایک خاص کمیونٹی کے مخالف بن گئی ہے۔ یہ کون سی کوشش تھی جس نے مسلمانوں کے بارے میں ایک تصور دے دیا کہ مسلمان اپارچونسٹ ہے، مسلمان اس ملک پر قابض ہونے والا ہے، مسلمان باہر سے آ کر اس ملک کو چھیننے والا ہے، مسلمان اتیاچار کرنے والا ہے، مسلمان ظلم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں کی تصویر یہ بن چکی ہے ذہنوں کے اندر کہ اگر مسلمان آئے تو ہمارے ساتھ ظلم ہونے لگے گا، ہمارے ساتھ بربریت ہوگی، انارکی ہوگی، دہشت گردی ہوگی، ٹیررزم ہوگا، عدل و انصاف کے پیمانے ختم کر دیے جائیں گے، ایک دوسرے پر اتیاچار کیا جائے گا، حقوق غصب کیے جائیں گے، عورتوں کا فریڈم مار دیا جائے گا اور دوسری قوموں کو دبا کر رکھ دیا جائے گا۔ یہ ذہن بنا دیا گیا، جبکہ تاریخ اس کے خلاف، فیکٹس اس کے خلاف، لٹریچر اس کے خلاف، واقعات اس کے خلاف، حقیقت اس کے خلاف اور آج کا زمانہ اس کے خلاف۔ لیکن کون سی لابی ہے جو اس چیز کو بنانے میں کامیاب ہوئی؟ وہ ایک دو لوگوں کا کام نہیں ہے، اس کے پیچھے بڑے بڑے دماغوں کی کوششیں ہیں اور ایک دو سال کی محنت نہیں ہے، 50 سال کی فیلڈ ورک کے بعد
یہ نتیجے نکلے ہیں۔ یہ حالات ہمارے ملک میں بھی خراب سے خراب کیے جا رہے ہیں، ذہنوں کے اندر نفرت پیدا کی جا رہی ہے، مذہب کی بنیاد پر، کاسٹ کی بنیاد پر لوگوں میں بھید بھاؤ کیا جا رہا ہے، علاقے کو دوسرے علاقے سے کاٹا جا رہا ہے، مذہب کو دوسرے مذہب سے توڑا جا رہا ہے، انسانیت کو بانٹا جا رہا ہے۔ جو ایک پرمپرا ہندوستان کی ساتھ میں مل کر رہنے کی ہے، یا آخری دور میں جس کو سیکولرزم کا نام دیا گیا، اس کے خلاف ایسے تیشے چلائے گئے ہیں کہ آج جو کمنل ذہن ہے، جو متشدد، متنفر، نفرت انگیز ذہن ہے، وہ حاوی ہوتا چلا گیا ہے۔ یہ گرڈز ہیں، یہ ایک خاص ذہنیت اور خاص لابی کی تھنکنگ ہے۔ کس طرح ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے، کس طرح قوموں کے دماغوں کو ہائی جیک کیا جاتا ہے، کس طرح مین ایشوز سے نان ایشوز کی طرف مائنڈ کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، کس طرح قوموں کے ایموشنز سے کھیلا جاتا ہے، کس طرح سے جذبات کو برانگیختہ کر کے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کی جاتی ہے۔ یہ خاص ذہن ہے جو ہزاروں سال سے اس ملک میں کام کر رہی ہے اور اکثریت کو ظلم کا نشانہ بنا کر رکھے ہوئے ہے، وہی پھر سے کامیاب ہوئی۔ اس میں